رابن ہوڈ 13ویں صدی کا مشہور کردار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رابن ہوڈ 1290 میں پیدا ہوا۔ اسٹیٹ نے اسے اشتہاری قرار دیا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ وہ امیروں کی دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ انگلینڈ میں آج بھی لوگ اسے ہیرو کا درجہ دیتے ہیں اور اس کے نام پر اپنے ریسٹورنٹس اور شاپس کا نام رکھتے ہیں۔ شیئرز کا کاروبار کرنے والی ایک مشہور فرم بھی اسی نام سے ہے۔ رابن ہوڈ کا تعلق مرکزی انگلینڈ سے تھا۔ وہ نوٹنگھم شائر میں کنگ رچرڈ کے دور میں پیدا ہوا۔ ایک جنگ کے لیے کنگ رچرڈ کو جب جانا پڑا تو اس نے اپنا قائم مقام اپنے بھائی کو بنایا۔ کنگ جان کے زمانے میں لوکل شیرف رابن ہوڈ کے سخت خلاف ہو گیا۔ رابن ہوڈ ایک عام شہری تھا۔ شیرف نے بہت ظلم کیا اور اس کی زمین بھی چھین لی۔ اس زمانے میں رابن ہوڈ پر بہت ظلم کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ باغی ہوا اور اس نے اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ وہ تلوار بازی اور تیر اندازی کا بہت ماہر تھا۔ اس کی جائے پناہ شیروڈ کا وسیع و عریض جنگل تھا۔ عموماً وہ اور اس کے ساتھی سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس رہتے۔ وہ اور اس کے ساتھی امیر لوگوں کا شکار کرتے اور انہیں لوٹ کر لوٹی ہوئی دولت غرباء میں تقسیم کر دیتے، جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد دستیاب رہی۔ رابن ہوڈ بھی دلیری اور بہادری سے ہمہ وقت غریب دیہاتیوں کی مدد کے لیے تیار رہتا، اسی لیے غریب عوام اسے اپنا مسیحا قرار دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی رابن ہوڈ زندہ ہے۔ یہ دلیر اور غریب پرور ڈاکو ایک دن جراح کے پاس خون نکلوانے جاتا ہے۔ اس وقت یہ عام معمول کی بات تھی اور خون نکال کر مختلف امراض کا علاج کیا جاتا تھا۔ جس جراح کے پاس رابن ہوڈ جاتا ہے وہ جراح رابن ہوڈ کے قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہوتا ہے۔ جراح خون کے اخراج کو بند نہیں کرتا۔ رابن ہوڈ خون کے زیادہ اخراج سے بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ عین اسی وقت اس کا دشمن بھی وہاں آ جاتا ہے اور رابن ہوڈ پر وار کرتا ہے۔ رابن ہوڈ لاغر اور زخمی ہونے کے باوجود دلیری سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے رابن ہوڈ بھی زندہ نہیں بچ پاتا۔ رابن ہوڈ تھا تو ڈاکو، لیکن غریبوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کی وجہ سے اسے ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے۔ رابن ہوڈ کے بارے میں کئی ناول اور فلمیں بنی۔ کئی شعراء نے اس پر اشعار کہے۔ 900 سال پہلے مر جانے والا رابن ہوڈ جدید ادب، فلم اور ٹیلی ویژن کے ذریعے آج بھی زندہ ہے۔